اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کا بیان یہ ہے کہ حضرت معاویہ جو حضور کے صحابی تھے، جن کے بیٹے یزید تھے، یزید کو حکمرانی کس طرح سے ملی اور امام حسین علیہ السلام کو یہ بات ناپسند آئی۔ حضرت معاویہ جب ان کی حکومت تھی، وہ امیر تھے وہاں کے، تو انہیں کچھ صحابہ نے جا کر کہا کہ تم اپنے بعد کوئی امیر متفق کر دو کہ جو تمہارے بعد تمہاری جگہ لے سکے۔ تو حضرت معاویہ نے بہت سوچا اور پھر فیصلہ لیا۔ ان کے فیصلے کو غلط نہیں سمجھیے گا، کیونکہ اگر آپ ان کے ایمان پر شک کریں گے تو یہ آپ کی غلطی ہوگی، کیونکہ انہوں نے جو اس وقت انہیں صحیح لگا انہوں نے وہی فیصلہ کیا، کیونکہ ان کے جانے کے 10 سال بعد یزید نے اس وہاں پر بیٹھنا تھا، پتہ نہیں تب تک کون زندہ رہتا کون نہیں۔ انہوں نے جو فیصلہ ان کو تب کے وقت میں صحیح لگا انہوں نے وہ لیا۔ انہوں نے اپنے بعد امیر یزید کو منتخب کر دیا۔ جب یہ بات امام حسین کو پتہ چلی، تب تک کہتے ہیں کہ امام حسن اس دنیا سے جا چکے تھے، ان کی وفات پیش آ چکی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں زہر دیا گیا، اللہ با خدا، اللہ پاک کو بہتر پتا ہے، انہیں زہر دے کر مارا گیا۔ ان کی ایک باندی نے ان کو انگوروں میں زہر دے دیا تھا، جن کی وجہ سے ان کا جگر پھٹ گیا تھا اور ان کو خون کے منہ سے ان کے خون جاری ہو گیا تھا۔ تو حضرت معاویہ نے ان یزید کو منتخب کر دی، اور کچھ عرصہ بعد جب یہ بات پتہ چلی تو حضرت امام حسین مولا علی کے جو بیٹے تھے، حضرت امام حسین ابن علی، وہ اس بات کے خلاف تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے ان کے خلاف تھے، حضرت عمر کے بیٹے ان کے خلاف تھے، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر وہ بھی تھے، وہ بھی ان کے خلاف تھے، حضرت عباس ابن عباس کے بیٹے وہ بھی خلاف تھے۔ یہ 4 سے 5 لوگ خلاف تھے، باقی کسی کو بھی مخالفت نہیں تھی۔ جب یزید کا دور آیا تو تب بھی حضرت امام حسین نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تب تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے وفات پا چکے تھے، اور یہ 4 لوگوں میں سے 2 لوگ یہ تھے کہ نہیں چلو ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوتا، لیکن حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن عباس اس چیز کے خلاف تھے کہ یزید کو روکا جائے۔ یزید کی بیعت نہیں کی امام حسین نے، جس کی وجہ سے امام حسین کا آل گھرانہ شہید ہوا۔ سب سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل وہ گئے، جب کربلا کوفہ سے ان کو خط آیا تو حضرت امام حسین سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل گئے وہاں پر، جہاں پر جب وہ کربلا پہنچے تو کچھ لوگوں نے ان کی بیعت بھی کی، لیکن ابھی امام حسین جب وہاں سے نکل رہے تھے مدینہ سے، مکہ سے، تو بہت سارے لوگوں نے انہیں سمجھایا، کہا کہ حسین آپ نہیں جائیں، وہاں نہ جائیں، وہ کوفیے ہیں، وہ کبھی کسی کے نہیں ہوتے۔ لیکن امام حسین نے اپنے نانا جان کا وعدہ کیسے پورا کرنا تھا؟ اگر حسین کربلا نہ جاتے تو آج یہ نماز کیسے ہوتی، آج یہ قرآن کیسے ہوتا؟ امام حسین چلے گئے۔ جب وہ جانے لگے تو پھر ان کو لوگوں نے کہا کہ امام حسین سے کہا کہ آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ نے جانا ہے آپ خود چلے جائیں، لیکن اپنے گھر والوں کو یہیں چھوڑتے جائیں، خواتین اور بچوں کو یہیں چھوڑتے جائیں۔ لیکن امام حسین کے ساتھ حضرت زینب علیہ السلام تھی، جنہوں نے ہر قدم پر اپنے بھائی کا ساتھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ سب ساتھ روانہ ہو گئے۔ ابھی امام حسین راستے میں ہی تھے کہ انہیں یہ پتا چلا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ عبداللہ ابن زیاء، جس نے امام حسین کو بھی قتل کرنے کا فرمان جاری کیا معاذ اللہ، اور جس نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھی قتل کروایا، جنہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کی تھی، ان سب پہ سخت سزا ملی، انہیں ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے بیعت واپس لے لی، اور حضرت مسلم بن عقیل اکیلے پڑ گئے، جن کو شہید کیا گیا۔ حضرت امام حسین ابھی راستے میں تھے کہ ان کو یہ خبر مل گئی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ پہلے امام حسین نے پھر بھی قدم واپس نہیں موڑے۔ وہ جب کربلا پہنچے تو انہوں نے جا کر کہا کہ کیا تم لوگوں نے مجھے خط نہیں لکھے تھے؟ کیا فلاں
بنت فلاں نے مجھے خط نہیں لکھا، کیا فلاں بنت فلاں نے مجھے خط نہیں لکھا، یہ دیکھو میرے پاس یہ ثبوت ہیں، تم لوگوں نے مجھے خط لکھ لکھ کر بلایا ہے اور میں تم لوگوں کے بلانے پر آیا ہوں۔ وہ لوگ خوف زدہ ہو گئے کہ اگر یہ بات یزید تک پہنچ گئی تو ہمیں بھی بری طرح سے مار دیا جائے گا، جس کی وجہ سے قتل حسین کا ارادہ کیا ان کافروں نے۔ حر بن یزید پہلے بھی بتایا تھا، یزید کا بیٹا تھا، لیکن پھر بھی آج اس کا روضہ مبارک امام حسین کے قدموں کی طرف ہے۔ انسان کو اللہ پاک نے جب ہدایت دینی ہو نا تو وہ کسی کا بھی بیٹا ہو، کچھ بھی ہو، اس کو ہدایت آ ہی جاتی ہے۔ خیر امام حسین کربلا میں گئے، کچھ دن وہاں رکے، 7ویں محرم ان کا پانی بند ہوا، 10 محرم کو ان کی شہادتیں ہو گئی، تمام اہل بیت شہید کر دیے گئے۔ ان میں ایک بیٹا امام حسین کا، امام زین العابدین، جن کو مولا سجاد بھی کہا جاتا ہے، وہ بیمار تھے، ان کو قتل نہیں کیا گیا، ان کو شہید نہیں کیا گیا۔ اور جب مولا حسین کی شہادت ہوگی تو خیموں کو کیوں آگ لگا دی گئی؟ وہ جو ان کے دستے تھے، جو ان کے خط تھے، ان کے ارادوں سے انہوں نے خیموں کو بھی آگ لگا دی، بیبیوں کو باہر نکال دیا گیا اور خیموں کو جلا دیا گیا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد بی بی زینب علیہ السلام اللہ علیہا مولا علی کی طرح گرجی، مولا علی کی طرح انہوں نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ جب یزید نے یہ کہا نا کہ اللہ نے مجھے عزت دی ہے اور تم لوگوں کو ذلت، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو حسین ابن علی کی بہن اور مولا علی کی بیٹی حضرت زینب سلام اللہ علیہا بولی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، بے شک عزت اور ذلت اس رب کے ہاتھ میں ہے، اور جو تو یہ کہہ رہا ہے کہ آج تجھے رب نے عزت دی ہے، یہ دنیا دیکھے گی کہ تو کہاں ہے اور اہل بیت کا گھرانہ کہاں ہے۔ اور وہاں پر ایک صحابی بیٹھے تھے جو نبینا تھے، انہوں نے کہا کیا علی آ گئے؟ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی آواز میں وہ گرج تھی، وہ چمک تھی کہ وہاں کے لوگ لرز اٹھے کہ شاید علی آ گئے۔ حضرت زینب علیہ السلام اللہ علیہ نے خطبہ دیا، بیبیوں کو شام تک لے جایا گیا، یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس کے لیے ہم تمام الفاظ میرے حساب سے ختم ہو جائیں گے، لیکن جو انہوں نے کیا وہ کبھی مٹ نہیں سکتا۔ یہ تاریخ گواہ ہے کہ امام حسین نے اپنے نانا جان سے کیا ہوا وعدہ نبھایا۔ امام حسین شہید ہوں گے یہ ہر کسی کو معلوم تھا، لیکن پھر بھی حسین پیچھے نہیں ہٹے، اپنا پورا گھرانہ دے دیا۔ یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ عبداللہ ابن زیاء نے امام حسین کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ یزید کی بیعت نہیں کی امام حسین نے، آخری سانس تک بھی انہوں نے آفر دی انہیں کہ تم بیعت کر لو۔ امام حسین نے انہیں نہیں کہا کہ مجھے فلاں ملک بھیج دو، میں وہاں جا کے حکومت کر لوں گا، مجھے فلاں جگہ بھیج دو، مجھے وہاں کی حکمرانی دے دو، نہیں۔ امام حسین اسلام کے لیے، دین کے لیے، ایمان کے لیے ڈٹے رہے، اپنا گھر دے کر انہوں نے بچا لیا سب کچھ۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا جو ان کی ہمشیرہ تھی، ان کے ہر قدم میں ان کے ساتھ رہی اور ہمیشہ امام حسین کا ساتھ دیا انہوں نے۔ امام غازی عباس سلام اللہ علیہ بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے، اور اس کے ساتھ امام علی مقام کے 3 بیٹے اور 5 بیٹے تھے امام علی مقام کے جو کربلا میں شہید ہوئے، حضرت عثمان ابن علی، حضرت عمر ابن علی، حضرت ابو بکر ابن علی۔ ان کے نام اس لیے نہیں لیے جاتے، حضرت غازی عباس جن کو علمدار کہا جاتا ہے ابن علی، اور امام حسین ابن علی، ان کے نام اس لیے نہیں لیے جاتے کیونکہ مولا علی شیر خدا نے اپنے صحابہ، اپنے یاروں کے نام پہ ان کے نام رکھے تھے۔ صحابہ کے لیے اپنے دل میں ملال مت رکھیں، ان کے لیے اپنے دل میں ملال نہ رکھیں۔ اللہ پاک کی ذات نے انہیں ایک مرتبہ دیا ہے، ایک مقام دیا ہے۔ کون صحیح ہے کون غلط ہے یہ ہم معمولی انسان کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟
اللہ پاک کی ذات پر چھوڑیے نا، حسین نے تو اپنا سر دے دیا، اپنا گھر دے دیا اس دین کو بچانے کے لیے، اور ہم اس دین کے لیے آج بھی لڑ رہے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم راہ خدا پر چلیں اور حق پر چلیں، جس حق کے لیے امام حسین لڑے اس حق کے لیے ہم بھی ڈٹے رہ سکیں۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس کیجیے گا اور اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔